مضمون ایک انسان، اس کے دو جنم یا وہ دو پیدائشوں میں آپ کا اور خدا کا خادم پاسٹر مبارک متی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری طرف سے اور ہماری ساری ٹیم کی طرف سے بائبل لرننگ چینل دیکھنے سننے والوں اور پسند کرنے والوں اور دوسروں سے شیئر کرنے والوں کو خوش آمدید، آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو میرے عزیزو، آج جو ہم سیکھنے والے ہیں، پہلے پارٹ میں ہم نے سیکھا تھا انسان کی پہلی پیدائش کس طرح ہو رہی ہے، اور آج ہم دوسری اور تیسری پیدائش تک کے بارے میں سیکھیں گے۔ کلام خدا میں کتاب مقدس کے مطابق اس سے بیشتر کہ ہم اس سے سیکھیں، آئیے عزیزو ہم دعا کریں۔ قدوس قدوس رب الفاعل اشکر رب زمین و آسمان کے خدا، اے یہوہ پاک خدا، مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں آپ نے ہمیں فضل دیا کہ تیرے کلام کی خدمت کر سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں۔ خدا تعالیٰ کی اکلوتے بیٹے ہمارے منجی نجات دہندے یسوع ناصری، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے فضل دیا کہ تیرے کلام کو دوسروں کے لیے خدا سنا سکیں۔ اے خدا پاک رو، تو جو ہماری کمزوری میں ہمارا مددگار ہے تو ہماری مدد فرما، اور میرے خدا جتنے کلام خدا کو سنیں سیکھیں ان کے ذہنوں دلوں خیالوں سوچوں کو کھولیے گا، تاکہ جب وہ تیرے کلام کو سنیں یا پڑھیں تو اے میرے خدا ان کے ذہن اسی طرح کھلے ہوں جیسے تم نے اپنے شاگردوں کے ذہن کھولے، تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ اور میرے خدا اس مضمون کو جو خدا تو نے بخشا ہے، اے خدا اچھے طریقے سے دوسروں کو بیان کرنے کے لیے فضل بخش، تاکہ دوسرے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اس سے برکت پا کے اے میرے خدا وہ تیری بات کے لیے تیار ہو سکیں، اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور میرے خدا ملک و قوم کے لیے برکت کا سبب بنے۔ باپ سب کوئی تیری اکلوتے بیٹے اپنے منجی نجات دہندے کے قدوس یسوع مسیح ناصری نام سے مانگتے ہیں، تو بابت دے، آمین۔ تو میرے عزیز، پہلے پارٹ میں ہم نے انسان کی پہلی پیدائش کے بارے میں سیکھا تھا۔ تھوڑا سا میں اور اس کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جب پہلی بار پیدا ہوتا ہے، پہلی دفعہ جب ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، تو اس کا حال کیا ہے، اور وہ کس طرح جنم لیتا ہے، اور وہ کس طرح ماں کے پیٹ میں صورت پکڑتا ہے۔ اس کا احوال خدا کا بندہ مرد خدا داؤد زبور نمبر 51 میں کچھ یوں بیان کرتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے، زبور 51 اس کی 5ویں آیت سے کلام خدا میں سے پڑھتے ہیں۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دنائی سکھائے گا۔ تو میرے عزیز، جب ہم اسے پنجابی ترجمے میں ہم جب اس زبور کو گاتے ہیں تو اس کی آخری آیت اس طرح سے ہم گاتے ہیں، مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ تو میرے عزیزو، خدا کا بندہ داؤد پیدائش کے بارے میں اور جنم کے بارے میں جو بات بتا رہا ہے، وہ کلام خدا کتاب مقدس کے مطابق یوں کہتا ہے، دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلی پیدائش انسان کی جو پیدائش ہے وہ گناہ کی حالت میں ہوتی ہے، اور وہ گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں باطن میں پڑتا اور جنم لیتا ہے۔ تو آگے جا کر اسے توبہ کرنی ہے، پاک ہونا ہے، اور یہ سارے عمل کتاب مقدس کے مطابق اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ پاک ٹھہرتا اور خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر پاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج جن باتوں کا میں نے ذکر کیا کہ دوسری پیدائش، تو دوسری پیدائش کے بارے میں ہمیں ایسے خدا کے ممسو دکھائی دیتے ہیں۔ یہ عمل
ہر انسان کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ خاص خدا کا ایک ممسو ہے، بلکہ خدا کے ممسو ہیں جن کا ذکر آج آپ سنیں گے کہ وہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ پیدا ہو رہا ہے۔ ایک تو باقاعدہ 2 دفعہ پیدا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس کی گواہی یسوع مسیح خود دیتے ہیں۔ ابن خدا، خدا سے نکلے ہوئے خدا نے اس کے لیے گواہی دی، اور میرے اور آپ کے منجی نے اس کے لیے گواہی دی کہ وہ دوسری دفعہ پیدا ہوا۔ تو میرے عزیزو، میرے ساتھ دیکھیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اور اس کا 11واں باب میرے ساتھ دیکھیے۔ 11ویں باب کی 11ویں آیت ہی سے ہم پڑھتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے، اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں، کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی۔ اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ تو میرے عزیزو، ایلیا جو آنے والا تھا، ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ یہی کون؟ یعنی یوحنا ہی ہے جو آیا، اور کلام خدا میں ہم اس کے بارے میں اور بھی جانیں گے۔ یہ ایلیا کا دوسرا جنم ہے، یہ ایلیا کی دوسری پیدائش ہے جو یوحنا کی صورت میں ہوئی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی اسے کہا جاتا ہے، یوحنا استباغی بھی اسے کہا جاتا ہے، اور بیابان میں پکارنے والے کی آواز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جو یسوع مسیح سے پہلے، خداوند سے پہلے آیا، اور جس نے توبہ کی منادی کی اور گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمے دیے، اور اس کے بعد یسوع مسیح نے اسی عمل کو جاری رکھا۔ تو یہ دوسری پیدائش ایلیا کی ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور یہ صرف اکیلا ہی نہیں دوسری دفعہ پیدا ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے جو دوسری دفعہ پیدا ہونے والا ہے۔ آئیے اسی کے بارے میں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ وہ ہے جس کا ذکر میں نے کیا، 2 نہیں بلکہ تیسری بار جنم لینے والا صرف ایک ایلیا ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے، تیسرا جنم ہوا نہیں، ہوگا۔ تو میرے عزیز، میرے ساتھ دیکھیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل مقدس، اس کا 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اس نے جواب میں کہا، ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ 10ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے، شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقیہ کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے؟ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے یہ جواب دیا شاگردوں کو اور کہا، اس نے جواب میں کہا، ایلیا البتہ آئے گا، ایلیا البتہ آئے گا۔ ایلیا آیا، پرانے عہد نامے میں باقاعدہ اس نے منادی کی، بڑے بڑے کام کیے، بڑے اچھے معجزات کیے، اور
الیشا کو اپنا شاگرد کیا اور اپنی جگہ پہ مقرر کیا، آسمان پہ زندہ اٹھایا گیا، اور اس کے بعد یوحنا کی صورت میں یسوع مسیح دوسری بار یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور ساتھ اس کے تیسری بار آنے کا بھی اشارہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ اس نے جواب میں 11ویں آیت، اس نے جواب میں کہا ایلیا البتہ آئے گا، یعنی اس کا مطلب پھر آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا، یعنی آ چکا اور آگے، اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا، جو چاہا اس کے ساتھ کیا، اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھوں سے دکھ اٹھائے گا، جیسے انہوں نے یوحنا کو دکھ دیا، جو چاہا انہوں نے کیا۔ یعنی یوحنا کو قید کروا دیا بادشاہ نے، ہیرودیس نے قید کروا دیا اس سبب سے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی گھر میں رکھی ہوئی تھی، اور یوحنا یہ کہتا تھا کہ یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں، یہ تو غلط کر رہا ہے، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، یہ گناہ ہے، اور اس سبب سے یوحنا کو ہیرودیس نے قید کروا دیا، اور اس کے بعد ہیرودیاس جو اس کی بیوی تھی، اس نے جب سالگرہ کے ٹائم پہ اس کی بیٹی نے ناچ کیا، ڈانس کیا، تو ہیرودیس کو بڑا پسند آیا، اور اس نے اپنے مہمانوں کے سامنے اس سے پوچھا کہ میں تیرے لیے کیا کروں، آدھی بادشاہ تک میں تجھے دے دوں گا۔ تو اس نے اپنی ماں ہیرودیاس سے جا کے پوچھا کہ میں کیا مانگوں، تو اس کی ماں نے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو قید خانے میں ہے وہ مخالفت کرتا ہے میری اس رشتے کی کہ ہیرودیس نے مجھے رکھا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر مانگ لے اس سے۔ بادشاہ ہیرودیس یہ چاہتا نہیں تھا، لیکن مہمانوں کی وجہ سے اور اپنے وعدے کی وجہ سے جب ہیرودیاس کی بیٹی نے جا کے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر مجھے یہیں تھال میں منگوا دیں، تو اس نے نہ چاہنے کے باوجود حکم دیا کہ یوحنا کا سر پیش کیا جائے، اور یوحنا کا سر کاٹ کر تھال میں اس لڑکی کو دیا گیا، اور وہ لے جا کر اپنی ماں ہیرودیاس کے پاس لے گئی۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ انہوں نے اسے نہیں پہچانا، جو چاہا اس کے ساتھ کیا، اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھوں سے دکھ اٹھائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ ایلیا کی دوسری پیدائش ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور جس کی گواہی یسوع مسیح دے رہے ہیں۔ اب تیسری پیدائش اور ایک اور ہمیں خدا کا ممسو، خدا کا نبی دکھائی دیتا ہے، جس کی دوسری پیدائش ہونے والی ہے۔ تو میرے عزیز، میرے ساتھ دیکھیے خدا کے مقدس پاک کلام میں سے مکاشفہ اس کا 11واں باب اور اس کی 4 آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں یوں لکھا ہے، یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغ دان ہیں جو زمین کے خداوندوں کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر کوئی انہیں زر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں زر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا۔ ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ تو میرے عزیز، یہ 2 گواہ، یہ 2 درخت اور یہ 2 چراغ، ان کی نبوت کے زمانے کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنی نبوت کے زمانے میں جو کام کیے انہی کا ذکر یہاں ملتا ہے۔ اور ایلیا جو یوحنا کی صورت میں دوسری دفعہ پیدا ہوا، اور ایلیا ہی کی نبوت کے زمانہ میں ایلیا نے
کلام خدا میں لکھا ہے بڑے زور سے دعا کی اور کہا جب تک میں نہ کہوں آسمان سے بارش نہ ہو، آسمان بند ہو جائے۔ اور پھر آسمان بند ہوا اور بارش نہیں برسی اور پھر کال تک پڑا۔ پھر جب ایلیا نے دعا کی، جب تک اس نے نہیں کہا، کیونکہ اس نے کہا تھا جب تک میں نہ کہوں آسمان بند رہے بارش نہ ہو، تو جب تک ایلیا نے دوبارہ بارش کے لیے دعا نہیں کی، آسمان کے کھلنے کے لیے دعا نہیں کی، تو آسمان سے بارش نہیں ہوئی اور اس کے زمانے میں آسمان بند ہوا۔ اور 6 معجزات مرد خدا ایلیا نے اپنی نبوت کے زمانہ میں کیے۔ اور خدا کا بندہ دوسرا درخت، دوسرا چراغ دان جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور اس نے اپنی نبوت کے زمانہ میں کیا کیا؟ اس نے اپنی نبوت کے زمانہ میں لکھا ہے آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ اور اس سے کون ناواقف ہے؟ کون مسیحی ناواقف ہے؟ اور جتنے توریت کو پڑھنے والے ہیں، جتنے موسیٰ کے پیروکار ہیں، جتنے مرد خدا موسیٰ کو جانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ نے مصر کے اندر کیسی کیسی آفات کو خدا سے مانگا، اور ان کے اندر ایک آفت پانیوں کو خون بنا دینے والی آفت تھی جو وہ زمین پر لایا اور پانیوں پر لے کے آیا۔ پانی، سمندر کا پانی، دریاؤں کا پانی، ندیوں کا پانی، حتیٰ کہ مصریوں کے جو مٹکوں کے اندر پانی تھا، ان کے کنووں کے اندر کا پانی، ہر پانی ہی خون بن چکا تھا۔ اور وہ اس عذاب سے چلائے جب تک موسیٰ نے پھر دعا نہیں کی کہ پانی پاک ہو جائیں، تو پانی ہر جگہوں نے خون ہی کی طرح ملتا رہا، لیکن اسرائیل کے مٹکوں میں پانی ہی تھا اور انہیں صاف پانی پینے کو ملتا رہا۔ تو میرے عزیزو، لکھا ہے انہیں یہ اختیار ہے کہ جتنی دفعہ چاہیں زمین پر آفتیں لائیں، جتنی دفعہ چاہیں زمین پر آفت لائیں۔ اور موسیٰ نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ مصر کے اندر 10 آفتوں کا ذکر ہے، اور 10 آفات موسیٰ کی دعا کرنے سے زمین پر مصر کے اندر آئی۔ اور سب سے جو آخری آفت تھی وہ پلوٹوں کا مرنا تھا، اور بادشاہ سے لے کر چکی پیسنے والی تک کا پلوٹا مرا۔ تو میرے عزیزو، ان دونوں کا ذکر ہے کہ یہ آئیں گے، یہ دونوں آئیں گے۔ اور پھر دوبارہ آپ اسے پڑھ لیں، یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغدان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر کوئی انہیں زر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے۔ ان کا احوال آپ پورے طور سے پڑھیں، اور یہ مریں گے، روئے زمین پر آئیں گے، کام کریں گے، خداوند کے آنے سے پہلے یہ بہت کچھ بحال کریں گے اور یہ مر جائیں گے، اور پھر لوگ خوشیاں کریں گے، کیونکہ انہوں نے جب اب بھی آنا ہے تو انہوں نے عجیب عجیب آفات کو لانا ہے، اور لوگوں نے ان کے سبب سے بڑے بڑے دکھ سہنے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ مریں گے تو لوگ خوشیاں کریں گے، آپس میں تحفے بانٹیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ 11ویں آیت کو دیکھیے، 11ویں باب کی 11ویں آیت۔ اور 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی، اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ۔ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے،
اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے۔ تو میرے عزیزو، یہ موسیٰ کی دوسری پیدائش ہوگی اور ایلیا کی تیسری پیدائش ہوگی، اور اس طرح کلام خدا پورا ہوگا جب کلام میں لکھا ہے کہ ایلیا آئے گا، ایک دفعہ آ چکا، اور پھر جب یسوع مسیح نے کہا البتہ ایلیا آئے گا، اس کا مطلب ایلیا تیسری دفعہ بھی آئے گا۔ یہ تو وہ پیدائشیں بتا رہے ہیں جو عام انسانوں کی طرح یہ دوبارہ سے پیدا ہوں گے، لیکن دوسری پیدائش جو ہر انسان لے سکتا ہے، ہر انسان جو چاہے دوسری پیدائش لے سکتا ہے۔ پہلی پیدائش تو میں پہلے پارٹ میں بتا چکا ہوں، ہر قوم، ہر قبیلہ، اہل زبان، بنی نوع انسان کی پیدائش ہو رہی ہے۔ یہ نارمل عام پیدائش ہے جو ہو رہی ہے، لیکن دوسری پیدائش کس طرح ہر انسان جو چاہے لے سکتا ہے، اس میں پابندی نہیں کہ اس قوم کا لے سکتا ہے، اس قوم کا لے سکتا ہے۔ خدا کا کلام اور خدا کی باتیں کے لیے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، کیونکہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ راستہ پوری دنیا کے لیے، ہر قوم، ہر قبیلے، اہل زبان کے لیے کھلا ہے، اور جو چاہے دوسری پیدائش لے سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، تیسرے ایپیسوڈ میں دوسری پیدائش کو وضاحت سے بیان کریں گے جو ہر انسان کے لیے خدا نے رکھی ہے، اور پہلی پیدائش کے بارے میں پہلے ایپیسوڈ میں اچھے طریقے سے بتایا، دوسرے میں یہ خاص صرف دو ہی نبی ہمیں ملتے ہیں، ایک نبی ایلیا جو دوسری دفعہ نہیں بلکہ تیسری دفعہ پیدا ہونے والا ہے، 2 دفعہ ہو چکا، تیسری دفعہ ہونے والا ہے، اور موسیٰ مرد خدا یہ دوسری دفعہ پیدا ہونے والا ہے، جس کی گواہی یسوع مسیح نے مکاشفہ میں دی ہے اور آج آپ نے سنی ہے۔ اور دوسری پیدائش کے بارے میں آپ کوشش کریں گے کہ تیسرے پارٹ کے اندر ہم دوسری پیدائش جو ہر انسان لے سکتا ہے اس کے بارے میں اچھے طریقے سے سیکھیں، سکھائیں، اور وضاحت سے دوسری پیدائش کو، دوسرے جنم کو بیان کریں گے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔